الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر بروز جمعہ 80 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک صلی علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی شاعر نے بہت ہی بہترین شعر کہا ہے کہ بادل کے پیچھے چاند نے خود کو چھپا دیا، بادل کے پیچھے چاند نے خود کو چھپا لیا، جب مصطفیٰ نے چہرے سے پردہ ہٹا دیا۔ کوئی اور شاعر شعر کہتا ہے کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ کوئی اور شاعر کہتا ہے کہ زندگی بے سکون تھی میری مصطفیٰ، رنج و غم میں تھی حالت میری مصطفیٰ، تجھ کو دیکھا تو دل کو قرار آ گیا، کیا ہی دلکش ہے صورت تیری مصطفیٰ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر مصر کے لوگ، مصر کے رہنے والے حضور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جمال و کمال کے اوصاف کا تذکرہ سن لیتے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں اپنے مال و زر کو نہ بہاتے۔ آگے ارشاد فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی کے آگے ارشاد فرما رہی ہے کہ اگر مصر کی عورتیں حضور علیہ السلام کے پیشانی مبارک کو دیکھ لیتی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے تو صرف ان کی اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صرف پیشانی کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کو کاٹ دیتی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، پہلے جنگ ہوا کرتا تھا، اسی طرح اسلامی لشکر نے کسی جگہ پہ جنگ کیا اور اس جگہ کو فتح کر لیا، اور فتح کرنے کے بعد ہوتا یوں تھا کہ وہاں کے لوگوں کو غلام بنا کر کے واپس لا لیا کرتے تھے۔ تو ہوا یوں ہی کہ جب جنگ فتح کر لیے، فتح یابی حاصل ہو گئی تو لوگوں کو قیدی بنا کر کے واپس لے آیا گیا۔ اس میں ایک ایسا شخص تھا جو حضور علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ نفرت کیا کرتا تھا، حضور علیہ السلام کے حسین و جمیل چہرے کو دیکھنا بھی پسند نہ کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤ۔ حضور علیہ السلام کے پاس اس شخص کو لایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے فلاں، تم مجھے صرف ایک مرتبہ دیکھ لے، تجھے آزاد کر دیا جائے گا، تجھ پر کچھ ظلم نہیں کیے جائیں گے، تجھے قیدی بنا کر کے نہیں رکھا جائے گا، تجھے غلام نہیں بنایا جائے گا، تو صرف ایک مرتبہ مجھے دیکھ لے، تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ لیکن وہ حضور علیہ السلام سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں دیکھوں گا۔ حضور علیہ السلام نے پھر سے فرمایا اے فلاں، صرف ایک مرتبہ دیکھ لے، تجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، مجھے نہیں دیکھنا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اسے قیدی بنا لو۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد فرمانے کے بعد صحابہ کرام اسے قیدی بنا لیتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فلاں کو لاؤ۔ اس شخص کو لایا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام پھر سے ارشاد فرماتے ہیں اے فلاں، ایک مرتبہ دیکھ لے، آزاد کر دیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے مجھے نہیں دیکھنا۔ پھر فرماتے ہیں ایک مرتبہ دیکھ لے، آزاد کر دیا جائے گا۔ وہ کہتا ہے نہیں دیکھنا۔ آخر کار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ٹھیک ہے، تجھے نہیں دیکھنا تو مت دیکھ، تجھے آزاد کر دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا حضور علیہ السلام اسے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اب وہ شخص جب آزاد ہو گیا تو جانے لگتا ہے، لیکن جاتے جاتے سوچتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے صرف ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے فرمایا تھا، صرف ایک مرتبہ دیکھنے کے لیے فرمایا تھا۔ ان کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھنے میں کیا جاتا ہے، ایک مرتبہ دیکھ لیتا ہوں۔ وہ اپنی نظروں کو
حسن و جمال کے مالک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ جب اپنی نظروں کو پھیرتا ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسین و جمیل چہرے کو دیکھ کر کے ان کے قدموں میں گر جاتا ہے اور عرض کرتا ہے اے اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کر لیجیے۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ ایک کیا ہی بہترین کیا ہی پیارا شعر کہتے ہیں کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اے لوگوں ان دونوں مصروں کے درمیان تقابل تو دیکھو۔ پہلے شعر میں پہلے مصرے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اس میں 3 چیزوں کا بیان ہے۔ پہلا تو حسن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کا بیان، دوسرا تو یہ کہ انگشت زنا کٹ رہی ہے، اور تیسری بات یہ کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر کی انگشت زنا عورتیں ہیں اور انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ لیکن دوسرے مصرے میں آپ دیکھیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اے اللہ کے رسول آپ کے حسن و جمال کو دیکھنے کی بات نہیں ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنے حسین ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہاں پہ کوئی عورتیں نہیں ہیں جنہیں ناقص العقل کہا جاتا ہے، وہ عورتیں نہیں ہیں، بلکہ ان کے مقابلے میں جو زیادہ عقل رکھتے ہیں نا وہ لوگ ہیں۔ اور یہاں پہ صرف انگلیاں نہیں کاٹی جا رہی بلکہ لوگ اپنی گردنوں کو پیش کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذرا دونوں مصروں کے درمیان تقابل تو دیکھیے۔ پہلے میں فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، وہاں کاٹنے والی عورتیں ہیں اور کاٹ صرف رہی ہے تو انگلیاں، لیکن یہاں پہ کاٹنے والے مرد ہیں اور مرد انگلیاں نہیں بلکہ اپنی گردنوں کو کٹاتے چلے جا رہے۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ان سارے واقعات سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا؟ بیان کرنے کا مقصد اور مطلب صرف اتنا ہی ہے کہ ہم دنیا کی محبتوں سے، دنیا کی لذتوں سے، اور دنیا میں ہم جس کو بھی سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں اس سے بھی زیادہ محبوب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہے کہ ساری چیزوں سے زیادہ، حتیٰ کہ والدین، اپنی زوجہ، اپنے بچوں سے بھی زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ کامل ایمان والے کی پہچان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا کی ساری چیزوں سے محبت کو چھڑا کر کے سب سے زیادہ حضور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ میں اپنے بیان کو اسی پر ختم کرتا ہوں۔ اس میں جو بھی غلطیاں ہوئی ہوں اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔